السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا، میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا، اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلی گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے، یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے، یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے، اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے، اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے، جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے، بہت بڑیا دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے، وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے، اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گے، اس میں کیا راحتیں ہوں گے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا، اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی، جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے،
ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں، میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے۔ یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا۔ دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا۔ جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیاں رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا۔ کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا۔ میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ سخی کے پاس عطا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی۔ یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا۔ غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو، سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو،
सखी को कौसर मिलेगा, एक सखी को मिलेगा, और दूसरा उस शख्स को कौसर मिलेगा जिसका ताल्लुक जबान की मिठास के साथ होगा। बदमिजाज, बदजुबान शख्स कौसर से महरूम हो जाएगा। अल्लाह ये चीज पहले मुझे अता फरमाए, मैं इसका बहुत ज्यादा मोहताज हूं। बदमिजाज, बदजुबान शख्स कौसर से महरूम हो जाएगा। गालियां देने वाला, बात बात पे अल्लाह से मांगा करें, वाला मेरी जुबान से गालियां खत्म कर दें। अल्लाह मुझे जितना गुस्सा आए, अल्लाह मेरी जुबान से गालियां खत्म कर दे। अल्लाह मेरी जुबान को गालियों से पाक कर दे। बदमिजाज, बात बात के ऊपर बरहम होने वाला, लड़ने वाला, तोड़ फोड़ कर देने वाला, मारने वाला कौसर से महरूम रहेगा। हलीम मिजाज कौसर को पाएगा, सखी कौसर को पाएगा, हलीम कौसर को पाएगा जिसके अंदर हिल्म होगा, वो कौसर को पाएगा। मैं इसकी वजाहत करता हूं कि कौसर को कैसे पाएगा। और तीसरा, माफ करने वाला कौसर को पाएगा। जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, जो तुझ पे जुल्म करे तो उसे माफ कर। माफ करने वाले को रब कौसर अता फरमाएगा। कितने लोग ऐसे थे, बहन भाई आपस में उलझे हुए थे, मैंने कहा छोड़ दे जायदाद, रिश्ता ना तोड़, रिश्ते को बचा ले, जायदाद का हिस्सा छोड़ दे, जमीन का हिस्सा छोड़ दे। मेरे कहने पे छोड़ दिया उसने। कई इतने थे जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी अपनी मर्जी है। कई इतने थे जिन्हें मेरे कहने पे छोड़ दिया। मैंने कहा ना उलझ, रिश्ते फिर नहीं आएंगे, ये चीजें फिर आ जाएंगे। अगर ना भी मिली तो इसका सिला तेरी नस्लों में मिलेगा। उसने छोड़ दिया जायदाद, जमीन, दुकान, माल, चीजें, तकसीम मैं नहीं लेता। मुझे कहने लगे जी मुझे देते हैं जबरदस्ती। मैंने कहा जो अगर देते हैं तुझे जबरदस्ती ले ले, अगर पूरा नहीं देते एक तो उनसे शिकवा ना कर, एक सारी जिंदगी शिकवा ना कर। अगर सारी जिंदगी शिकवा किया फिर भी बरकत खत्म हो जाएगी। उधर बैठा शिकवा किया, उधर बैठा शिकवा किया, फिर तो मजबूरी वाला मामला हुआ। कौसर मिलता है, कौसर माफ करने वाले को कौसर मिलता है। क्या अजीब है नेमत, माफ करने वाले को रब कौसर देता है, रब कौसर देता है। जो सलाम को आम करता है रब उसको कौसर देता है। चौथी नेमत बता रहा हूं, याद गिन रहे हैं जिनको कौसर मिल रहा। पहला किसको मिलेगा? सखी को। दूसरा हिल्म, हलीम को, हिल्म वाले को। तीसरा माफ करने वाले को। चौथा सलाम को आम करने वाले को कौसर मिलेगा, कौसर मिले। और तीसरा पांचवा पीठ पीछे दुआ देने वाले को, किसी के लिए दुआ पीठ पीछे उसके लिए कर रहा, न जान न पहचान न जानना, पीठ पीछे दुआ करने वाला, उसको कौसर मिलेगा, उसको कौसर मिलेगा। और छठा उसको कौसर मिलेगा जो अल्लाह के लिए खिलाता है और अल्लाह के लिए पिलाता है और अल्लाह के लिए सुलाता है और अल्लाह के लिए जगह देता है। अल्लाह कहता है इसको आओ, कौसर इसके घर में, इसकी नस्लों में भर दो। और कौसर क्या मिलेगा इसको भी सुन लीजिए। हमें कि कौसर वो खजाना है, वो खजाना है जो अल्लाह के अर्श में है और उसका एक हिस्सा हौज़े कौसर है। बाकी क्या होगा? जिसकी मिसाल मैंने दी है कि दरिया में से एक नहर निकली है, बाकी तो दरिया है, वो अल्लाह के खजानों में है, अल्लाह के इल्म में है। बाकी क्या होगा? जो शख्स ये खूबियां अख्तियार करेगा, इन खूबियों पे मेहनत करेगा, ये मेहनत होती है खूबियां, इन पे मेहनत होती है,
اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے. جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے، جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے. اسی مجمع میں محنت کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ. اسی مجمع میں یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے. اس پہ اپنے اوپر محنت کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا. جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جس سے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جس سے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے. جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا. جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا. یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا. اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا. اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے. ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں. اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے. ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے. ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے. لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر. اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا. میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا. اس نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا. سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے. ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے. اس عمل کو انوکھا عمل ہے 313 کا، اور یہ آج کی رات کا عمل ہے. آج یہ عمل کر لیں. کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں. اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے، تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں. اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا کرتا جا کرتا جا. اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے. اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں. جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے.
سرگودا کی آگ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں، بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے۔ مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، دولت ہے نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، رب نے عزت بھی دی ہے، عبادت بھی دی ہے، تسبیح دی ہے، اعمال بھی دیا ہے، اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہے، بھیڑ کا کاٹا ہے، بچھو کا کاٹا ہے، کتے کا کاٹا ہے، شیر کا کاٹا ہے، کاٹے کے اوپر لعاب لگا دیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ اور مجھے کہنے لگے وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، بڑوں نے، ہم نے نہیں کیا، ذرا غور سے لفظ سنیے گا، ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا، کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے، اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے، تیسری نسل ہے، پانچویں نسل ہے، ساتویں نسل ہے، اب یہ خبر نہیں، پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے، اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے، ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے، اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے، ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے۔ کہنے لگے بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے، کہہ رہے ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے، وہ تھوک مال دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں، دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے چند دن نہ گزارے ہوں، کہنے لگے تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا، یہاں دل ایسا لگا، کہا کہ کھانے وہاں بہترین، ایئر کنڈیشن وہاں بہترین، مجھے نام بتائے نام نہیں لیتا، لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے، دن رات جھولیاں بھر رہے، دن رات سعادتیں مل رہی، دن رات عبادتیں مل رہی، دن رات راحتیں مل رہی، اور دن رات مدینے والے کا فیض، عشق اور محبتیں، آل و اصحاب کی نعمتیں یہ دن رات مل رہی، یہ میں نہیں کہتا کہیں نہیں ہوں گی لیکن بہت کم ہیں۔ تبھی سورۃ کوثر آج اس کا موقع ہے۔ ایک تو ہم نے 6 صفات اپنے اندر پیدا کر کے ان 6 چیزوں سے ہٹ کے بچ کے اپنے لیے سورۃ کوثر، اپنے لیے کوثر کے فیصلے کروانے ہیں، اور سورۃ کوثر آج پڑھنی ہے، اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا اس کے اندر جو خزانے ہیں رزق کے، عزت کے، وسعت کے، برکت کے، راحت کے، صحت کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، مولا ان خزانوں سے ہمیں بھی مستفید فرما دے۔ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے کہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ سورۃ کوثر یہ نعمت ہے اور یہ خاص تحفہ ہے، عجیب۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔ اللہ پاک کوثر جس کو دے دے، خزانے وسعت کے، عافیت اور برکت کے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اس کو خیر بھی مل جاتی ہے، اس کو برکت بھی مل جاتی ہے۔ پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ شروع ہوا، اور دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جو رحمتیں موجوں پہ آتی جائیں گی، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اپنے آپ کو سنبھالتے جائیں۔ کیوں؟ پہلے عشرے میں غور سے سنیے گا، دولت مند اور مالدار ہو گئے ہیں، اب یہ شیطان لوٹنے کی کوشش کرے گا، کبھی مزاج کی تنگی سے، کبھی طبیعت کی تنگی سے، کبھی کہے گا میرا روزہ لگ رہا ہٹ جا۔ اور آج کی رات تاک بھی ہے، اور تاک راتوں کی فضیلت، محبوبیت، مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ درویش ایسے تھے جو ساری زندگی صرف تاک راتوں کو تلاش کرتے تھے، اور تاریخ میں ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں
جنہوں نے ساری زندگی صرف شب قدر کی تلاش کی. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ شب قدر ایک رات نہیں، وہ 50,000 راتوں سے بہت اونچی فضیلت ہے اس کی، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہے. ایک ہے ساری رات جاگنا، خدا نہ خواستہ فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے. اہل اللہ نے، درویشوں نے اس بات سے منع فرمایا کہ فرض کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے، فرض ضائع نہ ہو جائے. ایک کیفیت یہ ہے زندگی کی، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آج کا دن اور آج کے لمحات اور آج کی رات، آج کی صبح، آج کی دوپہر ایک چیز عمل کر لیں جو آپ کو انشاءاللہ طاق راتوں کی سچی برکات عطا کرے گا، اور طاق راتوں کا سچے لمحات میں آپ کا حصہ ملائے گا. سچے لمحات وہ یہ ہے کہ آپ، ایک آیت ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بس یہاں تک. اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں. قرآن پاک میں لکھی ہے، جب پہنچے نا بیادک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں. اے اللہ، ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں،